کچھ اعداد و شمار کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان میں حالیہ رونما ہونے والے دہشت گردی کے واقعات میں افغان عناصر ملوث تھے۔ چند مہینوں میں پاکستان میں ہونے والے 24 خودکش حملہ آوروں میں سے 14 افغانی حملہ آور تھے۔ 12 مئی 2023 کو مسلم باغ میں ہونے والے دہشت گرد حملے میں 5 TTP افغانی دہشت گرد ملوث تھے۔ 12 جولائی 2023 کو زوب کینٹ میں دہشت گردوں کے بزدلانہ وار میں 5 میں سے 3 افغانی دہشت گرد تھے۔ 30 جنوری 2023 پولیس لائنز پشاور اور 29 ستمبر 2023 کو ہنگو میں خودکش حملہ آوروں کا تعلق بھی افغانستان سے تھا۔ اس کے علاوہ ایک رپورٹ کے مطابق KP میں رواں سال 3911 افغان مہاجرین جرائم میں ملوث پائے گئے ہیں۔ دستاویز کے مطابق KP میں رواں سال 597 افغان مہاجرین پاکستانی شناختی کارڈ بنانے کی کوشش میں گرفتار ہوئے۔ 6,48,968 افغان مہاجرین کے پاس POR کارڈز ہیں۔ رپورٹ کے مطابق صرف سال 2007 کے دوران 352 افغان مہاجرین کو جعلی پاسپورٹس پر سعودی عرب کا سفر کرنے پر گرفتار کر لیا گیا۔ 2012 میں گرفتاریوں کی یہ تعداد 250 جبکہ 2013 میں یہ تعداد 218 رہی، اور یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ ملک بھر میں 8,40,000 جبکہ پورے KP میں 3,70,000 افغان مہاجرین کے پاس افغان شہریت کے کارڈز ہیں۔ دستاویز کے مطابق امارات اسلامی حکومت کے قیام کے بعد افغان مہاجرین کی آمد میں اضافہ ہوا ہے اور غیر قانونی مقیم افغانیوں میں 51% KP میں ہے۔ اس کے علاوہ KP کی 105 مساجد میں افغان مہاجرین بطور پیش امام ہیں۔ بلوچستان کی بات کی جائے تو اس وقت بلوچستان میں افغان مہاجرین کی مجموعی تعداد 5,84,000 ہے۔ ان میں سے تقریباً 3,13,000 وہ ہیں جنہیں POR یا رجسٹرڈ افغان ریفیوجیز کے طور پر جانا جاتا ہے۔ ان میں 2,74,000 افغان شہری ہیں جن کو ACC ہولڈرز یا سٹیزن کارڈ ہولڈرز کے طور پر جانا جاتا ہے۔ تھوڑا اور پیچھے کا سفر کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان میں مہاجرین کا پہلا بڑا ریلا سال 1979-80 کے دوران اس وقت داخل ہوا تھا جب افغانستان میں سوشلسٹ انقلاب کے نام پر مزاحمت اور جنگ کا آغاز ہوا، اور لاکھوں سادہ لو افغان اس تصور اور خوف کی بنیاد پر وہاں سے نکل آئے تھے کہ ان کے مذہبی عقائد اور سلامتی کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ رپورٹس کے مطابق سال 1981 تک پاکستان میں 33 لاکھ افغان مہاجرین پہنچ چکے تھے جبکہ ایران پہنچنے والے مہاجرین کی تعداد تقریباً 20 لاکھ تھی۔ 1981-82 تک پاکستان کے اندر ان مہاجرین کے لیے تقریباً 300 چھوٹے بڑے کیمپس قائم کیے گئے تھے۔ ابتدا میں یہ لوگ کیمپس ہی تک محدود رہے، تاہم بعد میں حکومتوں کی سستی اور ناقص پلاننگ کے باعث یہ شہروں اور دیگر علاقوں میں پھیلنا شروع ہوئے اور یوں یہ لاکھوں لوگ عملاً پاکستانی معاشرے کا حصہ بن بیٹھے۔ اس کے برعکس ایران نے ان کو کیمپس تک محدود اور شہروں سے دور رکھا، جس کے باعث وہاں کی سیاست اور معاشرت کو مہاجرین کے منفی اثرات سے بچا کر رکھا گیا، اور یہ پالیسی پاکستان کے مقابلے بہت بہتر اور سود مند ثابت ہوئی۔ پاکستان کے اندر حالات یہ ہیں کہ ان کو کاروبار کرنے اور کھلے عام گھومنے پھرنے کی ایسی ہی اجازت دی گئی جیسے کہ عام پاکستانیوں کو تھی۔ ایک رپورٹ کے مطابق سال 1988 کے دوران صرف پشاور شہر کی 48% ٹرانسپورٹ پر افغانیوں کا قبضہ تھا۔ نومبر میں امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے رپورٹ کیا کہ صرف پشاور اور اس کے مضافات میں تقریباً 10 لاکھ افغانی رہائش پذیر ہیں۔ یہ نقطہ بہت اہم ہے کہ جو 33 لاکھ مہاجرین پاکستان آئے ہوئے تھے ان میں 81% نسلی اعتبار سے پشتون تھے، باقی میں 7% تاجک، 3% ازبک، 2% ہزارہ اور 3% ترکمان رہے۔ مجموعی طور پر مہاجرین کے تقریباً 75% کو صوبہ خیبر پختونخوا خصوصاً وادی پشاور میں بسایا گیا جبکہ 18% کو بلوچستان کے پشتون علاقوں میں بسایا گیا۔ یوں پاکستان کے 2 اہم صوبوں کی پشتون آبادی مہاجرین کے منفی اثرات کی زد میں آئی، اور اس صورتحال نے ان علاقوں کی معیشت پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ فقرات کا تو نہیں ہے لیکن پالیسی ڈیسیژن کا ضرور ہے، اس پر بات کریں گے، اور اس پر کیونکہ بہت سارے سوالات بھی منڈلا رہے ہیں کہ یہ معاملہ ایگزیکیوٹ کیسے ہوگا۔ طاہر خان صاحب جو سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، ماہر افغان امور ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم طاہر خان صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ یہی سوال سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھیں گے کہ ایک بہت بڑا پالیسی ڈیسیژن لیا گیا ہے اور ایسے وقت میں لیا گیا ہے جب ملک میں ایک الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں ہے، کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، پارلیمان ان ایکشن نہیں ہے، تو اس ڈیسیژن کی لیجیٹمیسی کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ بہت شکریہ مجھے دعوت دینے کی۔ میری نظر میں یہ جو اعلان ہوا ہے، فیصلے ہوئے ہیں، تو شاید سوچ پہلے سے موجود تھی کہ جو غیر قانونی غیر ملکی ہے، بالخصوص افغان، لیکن شاید ماضی میں وہ فیصلہ نہیں کر سکی حکومت، ماضی کی حکومتیں، کیونکہ سیاسی حکومتوں کا ظاہر بات ہے کہ ان کا خارجہ پالیسی اور ان تمام حساس چیزوں کو وہ مطلب کہ ان کو مد نظر یہ چیزیں ہوتی ہے کہ اس کا ریئیکشن کیا ہوگا۔ تو میرے خیال میں چونکہ نگران حکومت کی وہ اس طرح نہیں رہی تو یہ فیصلہ آیا ہے، لیکن ظاہر بات ہے فیصلہ ایپیکس کمیٹی میں تو دونوں قیادتیں ہوتی ہے، فوجی بھی اور سیاسی بھی اور انٹیلیجنس کے اداروں کے سربراہان بھی ہوتے ہیں، تو میرے خیال میں مشترکہ فیصلہ آیا ہے اور دلائل ان کے پاس یہی ہے بنیادی طور پہ
کہ جو مطلب ہے کہ حملے ہوئے ہیں. خان صاحب لیکن یہ جو خارجہ پالیسی ہے یہ بھی ہمیشہ ہمارا اسٹریٹجک فرنٹ رہا ہے اور اسٹریٹجک فرنٹ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہی کنٹرول کرتی ہے. ٹھیک ہے وہ ملک میں سیاسی حکومت کوئی بھی ہو لیکن وہ اسٹیبلشمنٹ کا انپٹ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے, لیکن ظاہر ہے اس انپٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی, اس کی انڈورسمنٹ کے لیے بھی آپ کو ایک لیجیٹمیٹ فورم چاہیے ہوتا ہے. ابھی ایپیکس کمیٹی ہے, ایپیکس کمیٹی امپاورڈ ہوگی لیکن پارلیمان پھر بھی نہیں ہے. آپ کیا دیکھتے ہیں کتنا لیجیٹمیٹ ہے یہ ڈیسیژن یا یہ کتنا امپاورڈ ہوگا فیوچر میں؟ ظاہر بات ہے کہ اگر فیصلہ ہوا ہے, آپ نے خود بھی کہہ دیا کہ اس طرح کے فیصلوں میں سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا رول بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس میں بہت زیادہ ہے. تو ظاہر بات ہے کہ پھر آج کل تو جو صورتحال ہے آپ کے سامنے بھی ہے, پاکستانی بھی ان سب چیزوں کو جانتے ہیں. تو جو فیصلے ہوئے تو اس میں یہ بھی ہے کہ اگر 31 اکتوبر تک یہ لوگ نہیں گئے تو پھر 1 نومبر سے مرکزی اور صوبائی حکومتیں, چونکہ یہ حکومتیں ہوں گی جو موجودہ ہے, اور کل کے اجلاس میں تمام پولیس سربراہان بھی تھے اس میں اور وزراء اعلی بھی تھے, سارے لوگ تھے اس میں. تو میرے خیال میں امپلیمنٹیشن تو اس کی ہوگی. ہاں کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ان کا نفاذ جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہوگا, اور ویسے بھی 1.1 ملین کی بات ہو رہی ہے نا جو غیر جن کے پاس اسناد یا دستاویزات نہیں ہے قانونی, تو یہ آسان نہیں ہوگا. میری نظر میں افغان حکومت کو, طالبان حکومت کو اس فیصلے میں اعتماد میں نہیں لیا گیا ہے اور ان کا اس لیے سخت رد عمل آیا ہے. اور جو اقوام متحدہ کا ادارہ برائے مہاجرین ہے UNHCR, ان کا بھی میرے خیال میں اس فیصلے میں رول نہیں ہے. اور تو اب دیکھنا ہے, کیونکہ یہ مجھے تھوڑا خدشہ ہے کہ افغانستان طالبان حکومت کے ساتھ پہلے سے کچھ تناؤ کی صورتحال ہے, کشیدگی ہے, اور اس سے ان کے ساتھ بھی ذرا بد اعتمادی بڑھ جائے گی. اور پھر ہمارا ایک گڈ ول ہوتا ہے ریفیوجیز کے حوالے سے, یہ کیونکہ جو رجسٹرڈ ریفیوجیز ہیں ان کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا. ان کے جو کارڈ ہے وہ ایکسپائر ہوئے لیکن وہ نیا کارڈ شاید ان کو مل جائے. لیکن یہ جو غیر قانونی ہے اس میں تو دو رائے نہیں ہے. اصل دیکھیں میسج از ویری لاؤڈ اینڈ کلیئر. ایپیکس کمیٹی میں چیف آف دی آرمی صاحب بھی بڑا فارملی یہ بات کر رہے ہیں, لیکن آپ فورس ہی کر رہے ہیں کہ 31 اکتوبر کے بعد کیا ہوگا؟ اگر فیصلے کو دیکھا جائے اور اس کے اعلان کو دیکھا جائے تو میرا تو یہ خیال ہے کہ اس پہ کچھ عمل تو ہوگا کسی حد تک, اور اس سے پہلے بھی گرفتاریاں ہوئی ہیں. لیکن یہ میرے خیال میں اگر افغان حکومت کو اعتماد میں لیتے, کیونکہ جو لوگ جائیں گے افغانستان میں, ٹھیک ہے وہاں پر صورتحال نسبتاً امن تو ہے لیکن اقتصادی تو وہاں پر مشکلات کچھ نہ کچھ تو ہے. تو اتنے زیادہ اگر لوگ آپ اس کو نکالیں گے یا یہ لوگ جائیں گے تو وہاں پر ان کو تانے بھی لوگ دیں گے, اور پھر وہاں پہ اب اتنی سہولیات نہیں ہیں نئے لوگوں کے لیے. بالکل ٹھیک ہے, لیکن میرا خیال ہے آپ سے بہتر کوئی کامنٹ نہیں کر سکتا اس کے اوپر کہ یہ ہمارا اور افغانیوں کا جو تعلق ہے, افغان گورنمنٹ کی گورنمنٹ ریلیشن کی بات کر رہے ہوں, اور پھر اسٹیبلشمنٹ کا بھی خاص طور پہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم بڑا دیرینہ تعلق رہا ہے. یہ سڈنلی اور کوئکلی کیا ہوا ایسا کہ یہ دراڑ بھی آ گئی ہے, کریکس ہیں اور وہ ہیل ہونے کا نام نہیں لے رہے ہیں؟ ایک فیکٹر تو جو طالبان حکومت کے ساتھ کردم TTP کے حوالے سے جو ایک بدمزگی کا ہے, کشیدگی کا ہے, تناؤ کا ہے, اختلافات کا ہے, بد اعتمادی کا ہے, اس میں تو اضافہ ہوا ہے. پاکستان کو جو امید تھی کہ وہاں جنگ ختم ہو گئی ہے اور یہاں بھی جنگ ختم ہونی چاہیے, اور طالبان حکومت سے بہت زیادہ یہاں پر ایک امید تھی, توقعات تھے, شاید وہ پاکستانیوں کا خیال ہے کہ وہ پورا نہیں ہوئی. اور اب جو پاکستان جو چترال کا حملہ ہوا, اس سے پہلے 12 جولائی کو جوب میں حملہ ہوا, اس نے تعلقات کو ایک بہت بڑا ایک ضرب, مطلب ایک وار ہوا ہے اس پہ تعلقات پہ. اور حقیقی طور پہ دراڑ ہے تعلقات میں, بالکل ہے اور بہت زیادہ ہے. اور جو فیصلہ ہوا اس پہ آج جو افغان طالبان ترجمان کا جو بیان آیا ہے ذبیح اللہ مجاہد کا, وہ بیان وہ رد عمل سخت ہے. حالانکہ اس کو سوچنا پڑے گا کہ پاکستان نے غیر قانونی کا لفظ استعمال کیا, جن کے پاس دستاویزات نہ ہو, اسناد نہ ہو, ویزا نہ ہو, پاسپورٹ نہ ہو, تو وہ تو ہر ملک کو حق ہے کہ وہ لوگ جو بھی ہو ان کو نکال دیں. لیکن پاکستان اسلامک موومنٹ ہے, ان کے جو مسلمان تنظیم ہے, ان کے بھی گلے ہیں. لیکن چین پھر وہ نہیں کرتا, نہ بیانات دیتا ہے, نہ اس طرح کے وہ ایکشن کرتا ہے. ہاں اپنے طریقے سے, اپنے چینل سے وہ پہنچاتا ہے. ایک بات اور ہمیں ہمارے پالیسی سازوں کو دیکھنا پڑے گا. افغان وزیر خارجہ روس میں تھے, ابھی ماسکو فارمیٹ میں اس کو بلایا گیا ہے, وہاں سے وہ کل چین پہنچ گئے ہیں. چین میں وہ جو ایک حوالیہ کوئی کانفرنس ہو رہی ہے جس میں ہمارے وزیر خارجہ نے بھی جانا ہے. تو لہٰذا
तालिबान को दुनिया उसको एंगेज कर रही है, दुनिया उसके करीब हो रही है, हम शायद उनसे दूर हो रहे हैं और हमारा दूर होना। अच्छा, लास्टली एंड वेरी क्विकली ताहिर खान साहब, कोई 31 अक्टूबर के बाद कोई ग्रैंड ऑपरेशन लॉन्च होता हुआ देख रहे हैं आप? वेरी क्विकली सर। देखो ना, रिकॉर्ड हमारे लोगों के पास अफगान रिफ्यूजीज के हवाले से है। एक तो ये जो बयानात आ गए, तो मेरे ख्याल में खुद भी काफ़ी सारे लोग कोशिश करेंगे कि वो पाकिस्तान से निकल जाए। जो नहीं निकले तो इनके पास तो जाहिर बात है हर जगह पे रिकॉर्ड मौजूद है, और रिकॉर्ड में ग्रैंड ऑपरेशन तो मैं नहीं कहता, लेकिन पकड़ दक्कड़ ज़रूर होगी, क्योंकि बयान में भी है कि उनको पकड़ा जाएगा और उनको जबरी तौर पे वापस भेज दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया ताहिर खान साहब आपके वक्त के लिए। सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार ताहिर खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे जनवरी में भी इंतखाबात पर गैर यकीनियत के बादल मंडला रहे हैं। क्या मामला, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद।